بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سماع موتا پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی، تو ابھی تک ہم نے قرآن مجید اور کچھ روایات کی روشنی میں یہ بات سمجھی ہے کہ قرآن کا بیان اس حوالے سے بہت واضح ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور احادیث میں جب یہ ذکر ہے کہ مردہ جو ہے وہ قدموں کی چاپ سنتا ہے تو یہ بات درست ہے، لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ جو مردہ ہے اس کو آواز سنائی دیتی ہے، لیکن وہ اس آواز کو سمجھ نہیں سکتا، اور نہ ہی جو ہے وہ اس کو رپلائی کر سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے۔ یعنی جیسے کوئی بندہ جو ہے وہ سویا ہوتا ہے، تو اب اس کے بیڈ روم میں اگر کوئی آوازیں آ رہی ہیں اس کے گھر والوں کی، تو ایسے میں وہ آوازیں تو اس کے کان میں پڑ رہی ہیں، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ یہ ایک آواز اس کو سنائی دے رہی ہے، اور لیکن وہ اس آواز کو سمجھ نہیں پا رہا پورے جملے کو، اور اس کو وہ جواب بھی نہیں دے سکتا کیونکہ وہ سویا ہوا ہے۔ یہی معاملہ مردے کا بھی ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ لٹائی جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کھڑے ہو کے جب سلام پیش کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ صحیح روایات سے ثابت ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں، فوت شدگان ہیں، ان کی جو برزخی حیات ہے اور جو انبیاء کی برزخی حیات ہے اس میں کچھ فرق ہے، عام صالحین کی برزخی حیات میں اور انبیاء کی برزخی حیات میں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کے حوالے سے ہمیں ان کی اس زندگی میں بھی بعض ایسی چیزیں ملتی ہیں، ان کی ایسی صفات کے جو عام انسانوں میں ہمیں نہیں ملتی، تو وہ بات درست ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو قبر کی زندگی ہے، یہ برزخی حیات ہے، یا یہ کہنا کہ روضہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے زندہ ہیں جیسے اس دنیا میں ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برزخی حیات ہے اصلاً وہ اللہ کے پاس ہی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس روح کا اس جسم کے ساتھ کنیکشن اس طرح سے ہے کہ وہ روح اس جسم میں لٹا دی جاتی ہے، اس قدر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو سن کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ بات ابھی تک ہم نے کی۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ ہم کچھ احادیث جو ہے نا اس کو دیکھیں گے کہ جن کی بنیاد پہ یہ شبہ پڑا کہ مردے جو ہے وہ سنتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم صحیح بخاری کی روایت ہے، کلیب بدر یعنی بدر کے کنویں میں جو مشرکین کو ڈالا گیا تھا، اس کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین سے خطاب کیا تھا، تو یہ باس پیدا ہوئی۔ یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1370 حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں میں پڑے ہوئے مشرکین کی لاشوں کو دیکھا اور فرمایا، آیا تم نے اس چیز کو ٹھیک ٹھیک پا لیا جس کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ فقال وجدتم ما وعد ربکم حقا، کہ جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اس کو حق پا لیا؟ فقیل لہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، تدعو امواتا، آپ مردوں کو پکار رہے ہیں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ما انتم باسمع منہم، کہ تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، ولیکن لا یجیبون، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ بات کہی ہے کہ تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، یعنی وہ بھی سن رہے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے، یعنی تمہارا اور ان کا فرق یہ ہے کہ تم جواب دے سکتے ہو، وہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس حدیث میں بھی سننے کا ذکر ہے، اور اس کی نفی ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، تو گویا کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ناقص ہے، اس زندگی سے ناقص ہے، یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے اس سے وہ ناقص زندگی ہے، کہ یہاں پہ انسان جواب دے سکتا ہے، کسی کی بات سن کے جواب دے سکتا ہے، رسپانس کر سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد رسپانس نہیں کر سکتا۔ تو اس روایت میں بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ رسپانس نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہ کہنا کہ جی ہم ان کے سامنے اپنی بات رکھیں گے اور وہ اللہ کے سامنے رکھیں گے، تو وہ اللہ کے سامنے رکھیں گے، یہ تو ان کی طرف سے جواب ہو جائے گا، تو جواب کا انکار تو اس روایت میں بھی ہے۔ ہاں، سننے کا تذکرہ ہے اس روایت میں، آپ نکال سکتے ہیں
اس بات سے کہ اللہ کے رسول وسلم نے کہا، کیا بات کہی کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، تو کوئی ایسے یہ بات نکل رہی ہے کہ وہ بھی سنتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ سن کے آگے رکھ سکتے ہیں اللہ کے سامنے، تمہاری بات سن کے اللہ کے سامنے آگے رکھ سکتے ہیں، تو یہ بات اس روایت سے نہیں نکل رہی، کیونکہ اس روایت میں انکار ہو رہا ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ سن کے اللہ کے سامنے رکھ سکیں تو انہوں نے تو جواب دے دیا، آپ کو رسپانس کر دیا، آپ کی جو عرضی تھی اس کو، ریکویسٹ تھی اس کو انہوں نے رسپانس کر دیا. وہ یہ نہیں کر سکتے، اس کا اس روایت میں انکار ہے. ہاں، لیکن اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو وہم ہوا ہے، اور اس کی کریکشن اور تصحیح کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے. کس طرح سے؟ وہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کنویں پہ کھڑے ہوئے جبکہ اس میں مشرکین کی لاشوں کو بدر کے دن ڈالا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا جو میں کہتا ہوں وہ اسے سن رہے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اب انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ جو میں انہیں کہتا تھا وہ حق تھا. ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ بات کہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ بات کہی ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ اسے سن رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو میں کہتا ہوں وہ اسے سن رہے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ان کو، یعنی اہل بدر کو، جو بدر میں مشرکین مارے گئے ہیں، جو کنویں میں ان کی لاشیں پڑی ہیں، انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ جو میں انہیں کہتا تھا وہ حق ہے. یعنی انہوں نے وہ دیکھ لیا ہے، وہ جہنم کا عذاب. ان جو ہے وہ بدر میں جو مقتول ہوئے ہیں مشرکین کے، انہوں نے اب وہ دیکھ لیا، میری باتوں کو سچ سمجھ لیا. تو یہاں عربی میں الفاظ کیا ہیں؟ عربی میں الفاظ کیا ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ الفاظ استعمال کیے، انہم لیسمعون ما اقول، کہ اللہ کے وسلم نے کیا کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میری بات سن رہے ہیں. جبکہ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں کہ اللہ کے وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہم الآن لیعلمون، کہ اب وہ جانتے ہیں، اب وہ جانتے ہیں کیا؟ ان ما کنت اقول لهم حق، کہ جو میں ان سے کہتا تھا وہ حق بات تھی. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دلیل کے طور پہ یہ آیت پڑھی، انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور، کہ آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے اور جو قبروں میں ہیں آپ ان کو نہیں سنوا سکتے. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بتا رہی ہیں کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے. جب آیت میں واضح طور پہ بات موجود ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے، جو قبروں میں ہیں آپ ان کو نہیں سنوا سکتے، تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا اور کہا کہ یہ سن رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ سن رہے ہیں. یسمعون کے لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہے، بلکہ کیا کہے تھے؟ یعلمون کے لفظ کہے تھے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تصحیح کی حضرت عبداللہ ابن عمر کی، اور کہا کہ قرآن میں جب واضح طور پہ موجود ہے کہ مردے نہیں سن سکتے، جو قبروں میں ہیں وہ نہیں سن سکتے، تو اللہ کے وسلم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ وہ جانتے ہیں، اب انہوں نے جان لیا ہے کہ جو میں ان سے کہتا تھا وہ سچ ہے. اور پھر آگے کیا ہے؟ یقول حین تبوؤ مقاعدهم من النار، کہ جب وہ آگ میں اپنے ٹھکانوں پر پہنچ چکے. ٹھیک ہے، حضرت عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ آگ میں اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ گئے تو اب انہوں نے جان لیا، کہ جو میں ان سے کہتا تھا وہ حق ہے. ٹھیک، تو یہ اصل میں اس روایت کا مفہوم تھا کہ جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو غلطی لگی، صحیح بخاری میں ان کی روایت آئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی صحیح بخاری میں آ گئی اور اس کی وضاحت ہو گئی. دیکھیں ایک اور روایت ہے یہ صحیح بخاری کی 3980. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے غیر آباد کنویں پہ کھڑے ہوئے اور اس میں پڑے ہوئے کافروں سے کہا، فرمایا کیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تم نے سچا پا لیا؟ پھر آپ نے فرمایا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اب یہ اسے سن رہے ہیں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اب اسے سن رہے ہیں. حضرت عائشہ سے ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا تھا کہ وہ اب جانتے ہیں کہ میں انہیں جو کہتا تھا وہ سچ تھا. پھر انہوں نے یہ پوری آیت پڑھی، بے شک آپ ان مردوں کو نہیں سنوا سکتے. اب اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہی بات ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ایک اور روایت اب آپ دیکھیں کہ یہ مفصل روایت ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے 3976. اس میں یہ بات ہے کہ یہ 24 کے قریب لوگ تھے، قریش کے 24 کے قریب جو ہے وہ مقتول سردار تھے.
اور مقام بدر میں ایک اندھیرے اور گندے کنویں میں ان کو پھینک دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب جہاد میں دشمن پہ غالب ہوتے تو میدان جنگ میں 3 دن تک قیام کرتے۔ تو چنانچہ جنگ بدر کے خاتمے کے تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سواری پہ آپ کے کجاوا باندھا گیا اور آپ روانہ ہوئے۔ تو صحابہ بھی آپ کے ہمراہ تھے، تو انہوں نے خیال کیا کہ کسی ضرورت کی وجہ سے جا رہے ہیں، تو آپ اس کنویں کے کنارے آ کے کھڑے ہو گئے اور کفار قریش کے مقتولین کے نام اور ان کے باپ دادا کے نام لے کر انہیں پکارنے لگے، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، کیا آج تمہارے لیے یہ بہتر نہیں تھا کہ تم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ یقیناً ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے حاصل کر لیا، تو کیا تمہارے رب کا جو تمہارے متعلق وعدہ تھا وہ تمہیں پوری طرح مل گیا؟ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے وسلم آپ ان لاشوں سے کیوں محو گفتگو ہیں جن میں جان نہیں؟ ٹھیک ہے، حضرت عمر نے کیا کہا؟ فقال عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما تکلم من اجساد، آپ ایسے جسموں سے کیوں مخاطب ہیں، لا ارواح لہا، جن میں روح نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا حضرت عمر کو کہ ان میں روح ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے عمر ما انتم باسمع لما اقول منہم، کہ جو میں ان سے کہہ رہا ہوں آپ ان سے زیادہ اس بات کو نہیں سن رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ اے اللہ کے رسول یہ ایسے اجسام ہیں جن میں روح نہیں ہے، اگر روح نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ تو نہیں سن سکتے، یہ تو نہیں سن سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ ان میں روح ہے، یہ تو نہیں کہا کہ ان میں روح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تم سے زیادہ میری بات سن رہے ہیں۔ اس پہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ احیاہم اللہ، یہ اہم بات ہے۔ حضرت قتادہ جو جلیل القدر تابعین میں سے کہ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو سنوا دیا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات توبیحاً و تصغیراً و نقیمتاً و حسرتاً، ان کے لیے حسرت اور ندامت اور زجر و توبیح اور انتقام کے لیے اور ان کو چھوٹا کرنے کے لیے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، حضرت قتادہ، یہ دیکھیں ترجمے میں بھی دیکھ لیں، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت انہیں زندہ کر دیا تھا تاکہ اپنے نبی کی بات ان کو سنائے، یہ سب کچھ ان کی زجر و توبیح، ذلت و نامرادی اور حسرت و ندامت کے لیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی واضح کر دیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ غلطی لگی کہ انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کیا استعمال کیا کہ یہ اب جانتے ہیں، یہ اب جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن تو نہیں رہے، تو آپ ان کو کیوں یہ بات سنا رہے ہیں؟ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ معجزاتی طور پہ ہوا تھا، جیسا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور یہی بات فقہائے احناف نے کی ہے کہ مردہ سنتا ہے لیکن اس کو صرف آواز سنائی دیتی ہے، آواز سنائی دیتی ہے، اس کو بات سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو بات مردے کو سمجھ میں بھی آئے تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نبی کے ذریعے بطور معجزہ کرے، ٹھیک ہے۔ ہمارے سامنے جو ہے نا وہ اب یہ ایک اور روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس بات کا ذکر کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً یہ بیان کرتے ہیں کہ میت کو اس کی قبر میں اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ابن عمر بھول گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا اس مرنے والے کو اس کی غلطی یا گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے اور اس کے گھر والے اب اسی وقت اس پر رو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو ایک نہیں کئی جگہ پہ غلطی لگی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ روایت بھی نقل کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے گھر والے روئیں تو میت کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رو تو اس کے گھر والے رہے ہیں تو میت کو کیوں عذاب ہو، میت کو کیوں عذاب ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ انہو لیعذب، کہ میت کو عذاب ہو رہا ہے بخطیئتی او بذنبی، اپنے گناہ یا خطا کی وجہ سے، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآن، جبکہ اس کے گھر والے اس پہ اب رو رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ تھا جس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مطلب غلطی سے
اس میں جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے الفاظ کیا استعمال کیے؟ واہلا، یعنی بھول گئے، ان کو وہم جو ہے وہ لاحق ہوا حضرت عبداللہ بن عمر کو۔ تو اسی طرح وہ یہ کہہ رہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ دوسرے معاملے میں بھی ان کو وہم لگا، یہ جو کلیب بدر کا واقعہ تھا، یعنی بدر کے کنویں کے حوالے سے، وہ بھی اسی روایت میں آگے چل گئی، ٹھیک ہے، کہ بدر کے اس کنویں پر کھڑے ہو کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تھا مشرکوں کی لاشوں سے، تو یہاں پہ بھی کیا ہے، تو یہ اصل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا موقف تھا۔ دوسرا حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی بھی وضاحت آ گئی کہ اللہ نے سنوا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اگر سنوا دیں تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مردے کو زندہ کر دیں، تو وہ تو بطور معجزہ ہو رہا ہے نا۔ یا بنی اسرائیل میں جو ہے وہ ایک شخص کو جو مردہ تھا زندہ کر دیا، یا بنی اسرائیل میں سے ایک پوری قوم کو زندہ کر دیا، تو اللہ نے کر دیا پھر۔ اچھا، اسی طرح سے دیکھیں کہ یہ دوسری روایت صحیح بخاری کی جو پہلے بھی گزر چکی نا، کہ جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھی دفن سے فارغ ہو کر واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تو اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا اعتقاد رکھتا ہے؟ اگر وہ جواب دے میں گواہی دیتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اسے کہا جاتا ہے تو اپنے دوزخی مقام کو دیکھ، اس کے عوض اللہ نے تجھے جنت میں ٹھکانہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ دونوں مقامات کو دیکھتا ہے، لیکن کافر یا منافق کا یہ جواب ہوتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، جو دوسرے لوگ کہتے تھے وہی میں کہہ دیتا تھا۔ پھر اسے کہا جاتا ہے تو نے عقل سے کام نہ لیا، نہ انبیاء کی پیروی کی۔ پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ایک ضرب لگائی جاتی ہے کہ وہ چیخ اٹھتا ہے، اس کی چیخ و پکار جن و انس کے علاوہ اس کے آس پاس کی تمام چیزیں سنتی ہیں۔ تو یہاں پہ کہ وہ قدموں کی چاپ سنتا ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ اصل میں بیسیکلی منکر نکیر کے وقت کی بات ہے۔ جب منکر نکیر آ جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ انسان کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اور یہ مثل نیند انسان کی زندگی ہوتی ہے۔ اصل معاملہ سوال و جواب اس کی روح سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس روح کا اس جسم کے ساتھ ایک کنیکشن جو ہے وہ بن جاتا ہے، ویسا ہی جیسا جو ہے وہ نیند کی حالت میں انسان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اور انسان کی روح کو جو جزا و سزا ہو رہی ہوتی ہے اس کا اثر جو ہے وہ اس کے جسم پہ بھی ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی اچھا اور برا خواب دیکھنے کا اثر انسان کے جسم پہ پڑتا ہے جبکہ وہ سو رہا ہو۔ تو یہ بات بالکل کلیئر ہے، واضح، اور جیسے سویا ہوا انسان اپنے ارد گرد کی آوازیں سنتا ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں پاتا، تو اسی طرح سے قدموں کی چاپ ایک آواز ہے، تو وہ آواز مردہ سنتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن اس خاص اسپیسیفک ٹائم میں، اس وقت میں جب کہ منکر نکیر جو ہے وہ آتے ہیں، جب مردے کو قبر میں دفن کر کے اس کے گھر والے واپس جا رہے ہوتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، تو اس وقت میں وہ سنتا ہے، کیونکہ اس وقت میں اس کی روح اس کے جسم میں لٹا کے اس کے اندر اس طرح کی زندگی پیدا کی جاتی ہے جس طرح کی نیند کی طرح کی زندگی ہوتی ہے، اور اس میں بھی اصل فوکس اس کی روح ہوتی ہے۔ اس دنیا میں دیکھیں اصل معاملہ سامنے کیا ہے، ہماری باڈی ہے، یہ ہمارا ظاہری وجود اس دنیا میں سامنے ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل ہے، روح اس کے پیچھے ہے، لیکن عالم برزخ میں اصل جو معاملہ ہے وہ سارا روح کے ساتھ ہو رہا ہے، جسم کی حیثیت ثانوی ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھیں۔ اسی طرح سے ایک اور روایت یہ ہماری نظر سے گزر چکی سنن ابی داؤد کی روایت ہے 2042 کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور نہ ہی میری قبر کو عید یعنی میلہ گاہ نہ بناؤ، میری قبر کو جو ہے وہ عید نہ بناؤ، یعنی اس پہ جیسے عرس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مزاروں پہ جو ہے وہ عرس لگائے جاتے ہیں اور اس سے شرک پیدا ہوتا ہے، مزاروں کے اوپر جس قسم کی خرافات ہوتی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تو ایسے بھی مزار آپ کو سوشل میڈیا پہ ملیں گے، اور ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ وہ گدھا ہے، مطلب گدھا جا کے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں مزار کے اوپر اگر ان کی منت اور جو ہے وہ نظر پوری ہو جائے، اور ابھی لوگ کہتے ہیں جی ابھی شرک نہیں ہو رہا، مطلب کچھ اور نہیں وارتے، وہ گدھا جا کے وارتے ہیں اس مزار کے اوپر، اور وہ صاحب مزار بھی اسی نام سے گدھے والی سرکار کے نام سے معروف ہیں۔ اسی طرح کسی کو دیکھیں تو وہ کڑیوں والی سرکار کے نام سے معروف ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے ایسے لوگوں سے۔ تو بہت شرک ہو رہا ہے اس امت کے اندر، بہت شرک ہو رہا ہے، اور یہ مزار پرستی سے اور قبر پرستی سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ عطا فرمائے اور ان میں شعور بیدار کرے کہ وہ اس شرک سے بچ سکیں اور اپنی آخرت کو تباہ اور برباد ہونے سے بچائیں۔ اور یہ وہ شرک ہے کہ جس کو آپ دیکھیں گے کہ بریلیوں میں جو سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، شعور رکھنے والے لوگ ہیں، علماء ہیں، وہ بھی اس کا رد کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس پہ نہیں بولتے، بریلوی حضرات میں بھی
یعنی اس کو برا سمجھتے ہوں گے لیکن بولتے نہیں ہوں گے کہ ہمارے مسلک کے لوگ ہیں، ہمارے خلاف ہو جائیں گے، یا کوئی اور مسئلتیں ان کے آڑے آ جاتی ہوں گی، لیکن ان کو بولنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ اور مجھ پہ درود پڑھو۔ کیوں؟ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو تمہارا جو یہ درود ہے یہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ یعنی جیسا کہ ایک اور روایت میں ہم نے دیکھ لیا کہ وہ فرشتے ہوتے ہیں ہر جگہ، وہ پہنچا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے نہیں سن رہے، بھائی اس بات کو سمجھیں، یہاں سے نہیں سن رہے۔ اگر وہ یہاں سے سن رہے ہوتے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر یہاں سے ہی سن رہے ہیں درود و سلام، یہاں بیٹھے میں پڑھ رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جو ہے وہ اپنے روضے میں اس کو سن رہے ہیں، یہ تو اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ مشابہت ہو جائے گی۔ یہ تو اس طرح سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سماعت کو ثابت کر رہے ہیں جیسے اللہ کے لیے وہ صفت سماعت ثابت ہو رہی ہے۔ یہی تو شرک ہے، یہی تو نقطہ ہم نے پکڑا تھا شروع سے کہ اللہ کے لیے جس طرح سے وہ صفات ثابت ہیں اسی طرح سے وہ انبیاء اور اولیاء کے لیے ثابت کرنا شروع کر دیں گے تو یہاں سے آپ شرک کریں گے۔ تو سننے کی بھی بات جہاں آ رہی ہے، اس بات کو پلیز سمجھیں، اس بات کو جہاں پہ بھی سننے کی بھی بات آ رہی ہے آپ وہ بھی مان لیں، اس کو اسی طرح سے مان لیں۔ تو یہ بات کہیں نہیں آ رہی کہ یہ سننا اس طرح کا سننا جیسے اللہ کا سننا ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں یہاں سے اللہ کو پکاروں اللہ تعالیٰ سن لے گا، لیکن یہاں بیٹھو ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہوتے تو تب بھی مجھے یہاں سے نہ سن پاتے، ٹھیک ہے؟ تو ہاں اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سنوا دے اپنے رسول کو بطور معجزہ، وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ درود و سلام جب آپ پڑھتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ زندہ ہو اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ نے درود پڑھاؤ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے پھر آپ نے درود پڑھاؤ، دونوں صورتوں میں وہ روایت بھی ہم دکھا چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا آپ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر جگہ نہیں سنتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو البتہ وہ درود شریف پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے۔ اگلی روایت میں بھی آپ دیکھ لیں سنن نسائی کی 1282 کہ اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو زمین میں ہر وقت چلتے پھرتے رہتے ہیں، وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہے، زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ قبر پہ آپ پہنچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ براہ راست سنتے ہیں، آپ کی روح لٹا دی جاتی ہے اور آپ اس کا جواب دیتے ہیں، اور ویسے جو ہے وہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے ہیں۔ وہ فرشتے اب آسمانوں پہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے ہیں، بالکل ممکن ہے، بالکل ممکن ہے۔ اس کے بعد سنن ابی داؤد کی یہ روایت بھی ہم نے دیکھ لی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص بھی مجھے سلام کہتا ہے تو اللہ مجھ پر میری روح لٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس سے بھی مراد یہ ہے کہ قبر میں زندگی ویسی نہیں ہے جیسے کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں، قبر میں زندگی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں تو روح کی زندگی ہے، مرنے کے بعد روح کی زندگی وہ آسمانوں پہ ہے، جنت میں ہے، اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں قبر میں کوئی زندگی نہیں، ہاں قبر میں روح لٹا دی جاتی ہے، بعض اوقات میں لٹا دی جاتی ہے روح، لیکن وہ بھی جب روح لٹائی جاتی ہے تو وہ زندگی بھی برزخی زندگی ہوتی ہے، برزخی حیات ہوتی ہے، اس دنیا کی طرح کی حیات نہیں ہوتی۔ اگر یہ مان لیں تو وہ پھر 3 زندگیاں ہو جائیں گی، پھر قرآن مجید کی آیات کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں رہ جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور روایت ہمارے سامنے ہے، یہ سنن ترمذی کی ہے، اگرچہ اس کو علامہ البانی نے جو ہے وہ ضعیف کہا ہے، لیکن بہرحال بعض اہل علم چونکہ اس کو صحیح کہتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ روایت سنن ترمذی کی، اس کو علامہ البانی نے ضعیف کہا ہے، یہ دیکھ لیں علامہ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی چند قبروں کے پاس سے گزرے تو ان کی طرف رخ کر کے آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، اہل قبور آپ پہ سلامتی ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں بھی معاف کرے تمہیں بھی، انتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ تم ہمارے پیش رہو، یعنی تم ہم سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ گئے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ روایت ہے، یہ روایت جو ہے اس کو علامہ البانی نے ضعیف کہا ہے، لیکن بعض اہل علم نے چونکہ صحیح کہا ہے تو اس پہ ہم تبصرہ کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ جب جا رہے ہیں قبرستان میں، تو قبرستان میں جا کے جب آپ سلام کہہ رہے ہیں تو اگر وہ زندہ نہیں ہے تو آپ کیسے ان کو سلام کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں واضح حدیثوں میں بات آ گئی کہ اللہ کے وسلم نے بھی کہا کہ میری روح لٹائی جاتی ہے، تو جب منکر نکیر کی بات بھی آئی تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ بات ملتی ہے کہ وہ روح جو ہے وہ لٹائی جاتی ہے، وہ روح واپس کی جاتی ہے، تو وہ روح نہیں تھا، اور جب وہ واپس آتی ہے تو وہ عارضی طور پہ آتی ہے،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جب درود سلام پڑھا جاتا ہے تب روح لوٹائی جاتی ہے، تو اصلاً تو وہ روح اوپر ہی ہے، لیکن اس کا پھر کنیکشن ایک ادنا درجے کا جسم کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ یہ جو اب بات ہے کہ جب آپ السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ ایک ہے دیکھیں تحیہ، یعنی گریٹنگز جسے آپ کہتے ہیں۔ گریٹنگز کیا ہے؟ کسی کو آپ سلامتی کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں تاکہ وہ وعلیکم السلام جواب میں آپ کے اوپر بھی سلامتی بھیجے، یہ گریٹنگز ہے، یہ دو طرفہ ہوتی ہے۔ اور ایک ہے دعا، یہ کلمات دعائیہ کلمات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اوپر سلامتی رکھے، اللہ تعالیٰ تمہیں امن اور سلامتی کے ساتھ رکھے، یہ دعائیہ کلمات بھی ہیں۔ تو یہ یہاں جو ہے السلام علیکم یا اہل القبور، یہ تحیہ نہیں ہے، یعنی یہ ایسا سلام نہیں ہے کہ جس کا آپ ان سے جواب طلب کر رہے ہیں۔ مردوں سے ہم نے کیا جواب لینا ہے؟ یہ تو زندوں کے ساتھ ہے نا کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب جو ہے اس کا واجب ہے، یہ تو زندوں کے ساتھ ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ جب بھی تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس کا جواب دو، بہتر طریقے سے جواب دو، یا کم از کم اتنے الفاظ کے ساتھ اس کو جواب دے دو۔ لیکن یہ ہے کہ جب آپ اہل قبر کو یا قبرستان میں جا کے مردوں کو جب سلام کہتے ہیں تو وہاں یہ دعا ہے کہ بھئی اللہ تمہیں امن و سلامتی میں رکھے، امن و سلامتی میں رکھے، تو سلامتی کی دعا کرنی چاہیے مردوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بہتر تو جو ہے وہ کوئی دعا نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں مراد ہے، یہ اصل میں مراد ہے، یہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ آپ کی بات جو ہے وہ سن رہے ہیں، آپ ان کے لیے ایک دعا کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس بات کو آپ یوں بھی سمجھیں کہ جیسے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ قبر والے کے ساتھ جو ہے وہ مخاطب ہوگا، جیسے یہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 7115، حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کی قبر کے پاس سے گزرے تو کہے کاش اس کی جگہ میں ہوتا، کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ قبر کے پاس سے گزرے گا تو وہ قبر والے سے کہے گا۔ اچھا ایک اور روایت میں ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ دیکھیں حاشیے میں اس کا نمبر بھی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے 7302۔ ابھی میں نکال نہیں سکا، آپ اس کو دیکھ لیں یہاں پہ ویب سائٹ میں، محدث ویب سائٹ پہ۔ تو اس میں کیا الفاظ ہے؟ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص قبر کے پاس سے گزرے اور اس سے لپٹ کر کہے، قبر سے لپٹ کر کہے گا کاش میں اس صاحب قبر کی جگہ پر ہوتا، اور ایسا کہنا کسی دینداری کے خطرے سے نہیں ہوگا بلکہ دنیاوی بلاؤں اور آزمائشوں سے گھبرا کر ایسا کہے گا۔ تو کسی قبر والے سے اگر آپ مخاطب ہو بھی جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سن رہا ہے، اصل میں تو آپ اپنی جو ایک آزمائش ہے، جو ایک بے چینی ہے، آپ اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی السلام علیکم یا اہل القبور میں بھی آپ صاحب قبر کے لیے ایک دعا کر رہے ہیں بس، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ جائیں اور دعا کریں۔ بعض لوگوں نے اس سے بھی استدلال کیا ہے جی کہ جو ہم تشہد پڑھتے ہیں نماز میں تو اس میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہم مخاطب کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو مخاطب اس لیے کرتے ہیں کہ آپ سن رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ابھی یہ بات گزر چکی ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثیں، صحیح حدیثیں ہم نے دیکھ لی کہ یہ سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہیں، آپ کو پہنچایا جاتا ہے، آپ سن نہیں رہے، ایسا کسی روایت میں نہیں، ایسا کسی روایت میں نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ روایت صحیح بخاری کی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں یہ پڑھا کرتے تھے جبرائیل اور میکائیل پہ سلام ہو، فلاں اور فلاں پر سلام ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سلام ہے، لہذا تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو اس طرح سے پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور بات جو ہمیں صحیح بخاری میں ہی ملتی ہے، صحیح بخاری میں ہی ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے وسلم کی جب وفات ہو گئی تو پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ السلام علیکہ ایھا النبی نہیں پڑھتے تھے، پھر کیا پڑھتے تھے؟ السلام علی النبی۔ یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6265، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھایا، اس وقت میرا ہاتھ آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھا، یہ تشہد آپ نے اس انداز سے سکھایا جس طرح قرآن کی تعلیم دیتے تھے، وہ یہ ہے کہ تمام زبانی، بدنی اور مالی باتیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں، یہی وہی، ٹھیک ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے۔ فلما قبض
فلما قبضہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، یعنی آپ کی روح قبض کر لی گئی، قلنا، تو ہم کیا کہتے تھے، ہم صحابہ کیا کہتے تھے، السلام علی النبی، ہم پھر نماز میں السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اس وقت تھا نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے، جب آپ وفات پا گئے تو ہم خطاب کے صیغے کے بجائے اس طرح پڑھنے لگے السلام علی النبی، یعنی السلام علیک ایھا النبی نہیں، السلام علی النبی پڑھنے لگ گئے. یہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری میں روایت ہے، یہ خود آپ کھول کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے. تو صحابہ کرام نے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ السلام علیک ایھا النبی نہیں پڑھ سکتے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی مروی ہے، وہ بھی صحابہ سے مروی ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم نے صیغہ بھی چینج کر لیا، السلام علی النبی پڑھنا شروع کر دیا. کیوں؟ تاکہ شائبہ بھی جو ہے نا، صحابہ بہت محنت کرتے تھے، بہت محنت کرتے تھے کہ شرک کا شائبہ بھی نہ پیدا ہو، شرک کا شائبہ بھی نہ پیدا ہو، کہیں ان الفاظ سے کوئی غلط مفہوم نہ نکال لے السلام علیک ایھا النبی. تو اس لیے انہوں نے السلام علی النبی پڑھنا شروع کر دیا. لیکن اگر امت کی تعلیم ہوئی ہے اور لوگ جو ہے وہ اس سے غلط مفہوم نہیں نکالیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر السلام علیک ایھا النبی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ جائز ہے، بالکل جائز ہے. لیکن صحابہ نے یہ کیا ہے، یہ ہمیں صحیح بخاری میں مل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ بات احادیث سے سمجھی ہے کہ کلیب بدر والا جو، یعنی کنویں والا جو واقعہ، تو اس میں تو یہی بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ سن رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، جو میں نے باتیں ان سے کی تھیں وہ حق بات تھی، اب انہوں نے یہ بات جان لی. دوسرا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو اعتراض کیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ تو نہیں سن رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو تم سے زیادہ سن رہے ہیں. حضرت قتادہ جو جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا تھا اس وقت، یہ نبی کے لیے ایک معجزہ تھا، اور یہی تشریح فقہائے احناف نے کی ہے، وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ قدموں کی چاپ سنتا ہے، تو ہم نے کہا کہ وہ بھی عارضی طور پہ منکر نکیر آتے ہیں، تو روح جو ہے وہ لٹائی جاتی ہے اور وہ قدموں کی چاپ سنتا ہے مردہ، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں. نیکسٹ یہ بات تھی کہ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ ایسا تحیہ یا گریٹنگ نہیں ہے جس کا آپ کو ان سے جواب چاہیے، بلکہ یہ دعا ہے، تو دعا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے. اور وہ دعا جو ہے اس کا اجر پہنچتا ہے، مردوں کو پہنچتا ہے. اور بعض اوقات جو ہے وہ مردوں کو یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ فلاں نے جو ہے وہ آپ کے لیے دعا کی ہے، اور انہیں سے خوشی بھی ہوتی ہے کہ ان کی اولاد میں سے فلاں نے ان کے لیے دعا کی. تو باقی یہ کہنا کہ مردہ جو ہے وہ خود سے سنتا ہے اور مستقل طور پہ سنتا ہے، تو یہ ایسی بات ہے کہ جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتی. مردہ خود سے نہیں سنتا، بعض مقامات پہ اللہ تعالیٰ اس کو سنوا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو اس کو سنواتے ہیں وہ بھی بہت ہی ناقص درجے کا، جس میں اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، زیادہ سے زیادہ قدموں کی چاپ، کوئی آواز، بس یہ اس کو سنائی دیتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کو ایسی بات جو ان کے اوپر درود و سلام جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے وہ ان کو سنائی دیتا ہے، بالکل سنائی دیتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ بھی لیکن عارضی طور پہ ہوتا ہے، وہ بھی مستقل نہیں ہے، وہ بھی حدیث میں آ گیا کہ روح لٹائی جاتی ہے، اور اس کا بھی جو تعلق ہوتا ہے روح کا جسم کے ساتھ وہ اس طرح کا نہیں ہوتا جو کہ یہاں دنیا میں ہے. ایک اور حدیث یہ ہمارے سامنے، ذرا اس پہ ذرا غور کریں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1380، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے پھر لوگ اسے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، تو اگر وہ نیک آدمی ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے آگے لے چلو، مجھے آگے لے چلو، ٹھیک ہے. فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قالت قدمونی قدمونی، کون کہہ رہا ہے؟ مردہ کہہ رہا ہے قدمونی قدمونی، مردہ کلام کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا مردہ سنتا ہے، صحیح بخاری سے ثابت ہو گیا مردہ سنتا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں صحیح بخاری سے ثابت ہو گیا کہ مردہ کلام کرتا ہے، ٹھیک ہے. صحیح بخاری سے کیا ثابت ہو گیا کہ مردہ گفتگو بھی کرتا ہے. آپ کو سنائی دے رہی ہے؟ اللہ کے وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اس کی چارپائی اٹھا لیتے ہو، مردے کی چارپائی جب آپ کندھوں پہ اٹھا لیتے ہو، تو اگر وہ نیک آدمی ہوتا ہے وہ بھی کلام کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ مجھے جلدی لے جاؤ، مجھے جلدی لے جاؤ، قبر میں مجھے جلدی لے جاؤ. آپ کو سنائی دے رہی ہے اس کی آواز؟ اب وہ کلام کرتا ہے تو کیا کریں؟ اس سے گفتگو شروع کر دیں. بھائی حدیث سے ثابت ہو گیا نا وہ کلام کرتا ہے، مان لیا کلام کرتا ہے، ٹھیک ہے، حدیث میں آ گیا تو ہم نے مان لیا مردہ کلام کرتا ہے، جب اس کو کندھے پہ اٹھاتے ہیں تو کلام کرتا ہے. اب کیا کریں؟ اس سے گفتگو شروع کر دیں، ٹھیک ہے.
تو مطلب کیا ثابت آپ کرنا چاہتے ہیں؟ تو اگر ثابت ہو بھی جائے کہ بھئی مردہ سنتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو سنوا دیتے ہیں، ٹھیک، یہ سب بیسیکلی یہ عالم برزخ کی بات ہو رہی ہے. وہ جو مردہ سن رہا ہے وہ بھی عالم برزخ کی بات ہے، اس کی روح سن رہی ہے، روح سن رہی ہے، وہ بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سنوا دیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے وہ جو مردہ گفتگو کر رہا ہے تو وہ بھی عالم برزخ میں کر رہا ہے، اس کی روح گفتگو کر رہی ہے اور وہ ہمیں سنائی نہیں دے رہی. اور مردے کو جو عذاب ہو رہا ہے اس کو تو جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق سن رہی ہے. تو اگر اس میں کوئی ایسا کمال ہوتا تو وہ مخلوقات ہم سے زیادہ کامل ہیں جن و انس کے علاوہ، کہ وہ مردے کے اوپر عذاب اور جزا و سزا کو سن رہی ہیں، ہم نہیں سن پا رہے. عالم برزخ کے قوانین بالکل مختلف ہیں، وہاں اس طرح سے باتیں طے نہ کریں. اسی طرح سے اگر وہ صالح نہ ہو تو وہ کیا کہتا ہے؟ این یذهبون، ہائے ہلاکت بربادی، کہاں مجھے لے کے جا رہے ہو؟ یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، انسان کے علاوہ ہر کوئی اس کی آواز کو سنتا ہے، اور اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے. ٹھیک ہے، میت کی آواز کو انسان کے علاوہ ہر کوئی سنتا ہے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے. تو بھئی بات یہ ہے کہ آپ اس پہ کیوں نہیں گفتگو کرتے؟ آپ نے اسی کو کیوں فوکس کیا ہو کہ مردہ سنتا ہے؟ اس پہ گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ تقریریں کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ کتابیں کیوں نہیں لکھتے؟ اس پہ جو ہے وہ خطبے کیوں نہیں دیتے کہ مردہ کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے؟ ظاہری بات ہے اس سے کوئی وہ رستہ نہیں نکلتا کہ آپ کوئی عقیدہ ثابت کر سکے. تو بیسیکلی آپ کو اپنے عقیدے کے لیے سپورٹ چاہیے تھی، تو ایک حدیث کو جو ہے وہ اس میں سے ایک فریز اٹھایا اور آپ نے جو ہے وہ اس سے وہ ایک پورا عقیدہ جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی. ورنہ تو پھر موضوع بحث اس کو بھی بنائیں. اگر میت کو موضوع بحث بنایا تو میت کے حوالے سے تو بیسوں اور سینکڑوں روایات ہیں، سب کو موضوع بحث بنائیں اور سامنے رکھے، تو پھر آپ کو بات میں سمجھ میں آئے کہ میت تو بہت کچھ کرتی ہے. بھائی میت تو صرف سنتی نہیں ہے، وہ تو بہت کچھ کرتی ہے. تو پھر اس سے جو ہے وہ آپ کا سارا عقیدہ دھڑم سے گر جائے گا اگر وہ ساری روایتیں جو ہے وہ آپ بیان کریں گے. تو اس طرح سے نہ گفتگو کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. خیر بہرحال یہ تو کچھ روایات تھیں جن سے ہم نے بات کچھ سمجھ لی ہے کہ مردے کو جو ہے وہ کچھ باتیں سنوا دی جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، اس کے اندر روح کو لوٹا کے ادنا درجے میں. اور ادنا درجے سے مراد یہ ہے کہ اسی طرح جیسے نیند کی حالت میں انسان کے اندر روح ہوتی ہے یا اس سے بھی کم تر درجے. اچھا، اب ہم آتے ہیں فقہا کی بات کی طرف. دیکھیں اس میں یہ ہمارے ہاں میجورٹی چونکہ فقہا کی ہے، چونکہ عام طور پہ اب ہمارے ہاں اہل حدیث زیادہ قائل نہیں ہے اس کے سماع موطا کے. بعض اہل حدیث قائل بھی ہیں سماع موطا کے، لیکن زیادہ تر قائل نہیں ہیں. تو زیادہ تر جو ہے وہ ہمارے یہاں احناف کی اکثریت ہے. تو دیکھیں احناف میں جو ہے نا ان کے جو متقدمین فقہا ہیں انہوں نے تو یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ مردے نہیں سنتے. اچھا، یہ ابھی آپ دیکھیں ہمارے سامنے جو ہے یہ کچھ حوالے ہم نے نکالے ہیں، چند ایک حوالے. یہ یہاں سے بات شروع کر رہے ہیں کہ کلام جو ہے نا اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ افہام و تفہیم، سمجھنا سمجھانا، اور موت اس کے منافی ہے. کسی سے آپ گفتگو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بات آپ کی سمجھے. تو جب بندہ مر گیا تو وہ کیسے آپ کی بات سمجھے گا؟ وہ تو نہیں سمجھ سکتا. تو اب یہ کہتے ہیں کہ اس پہ یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہے وہ قلیب بدر کے کنویں کے جو مشرکین تھے ان سے خطاب کیا. ٹھیک ہے، فقط اجاب ان المشائخ، ہمارے مشائخ نے اس کا جواب کیا دیا بانہ غیر ثابت، یعنی من جہت المعنی، معنی کے اعتبار سے یہ روایت ثابت نہیں ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا رد کر دیا اور اس اللہ کے قول کی وجہ سے رد کیا کہ آپ ان لوگوں کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں ہیں. انک لا تسمع الموتى، اور اس کو بھی کہ جو قرآن میں آیا سورہ نمل میں کہ آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا ہے یہ کیوں کہا ہے؟ کس وجہ سے؟ یہ موعظہ تھی، واعظ و نصیحت تھی زندوں کے لیے، اور پھر اس اعتبار سے کہ وہ ان کے لیے حسرت بن جائے، وہ جو مر چکے ہیں نا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یعنی معجزہ ہے. یہ معجزہ کے الفاظ بھی آ گئے. اچھا، اسی طرح کہتے ہیں کہ جی ایک اور روایت سے بھی مشکل پیش آ گئی کہ میت جو ہے وہ ان کی جوتوں کی چاپ کی آواز سنتی ہے جبکہ وہ اس کو دفنا کے چلے جاتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اس کے ساتھ خاص ہے کہ جب پہلی مرتبہ قبر میں رکھا جاتا ہے میت کو تو اس وقت سوال کے لیے اب ظاہری بات ہے کہ فرشتے آتے ہیں، تو وہاں پہ یہ مراد ہے، عام مراد نہیں ہے کہ اس سے جو ہے وہ مردے سنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی بات آپ دیکھ لیں. اور بھی یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ احناف کی کچھ کتابیں جو ہے وہ مل جائیں گی. ٹھیک ہے، جیسے اب آپ دیکھ لیں کہ یہ حاشیۃ الطحطاوی ہے امام طحطاوی کی. ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہی بات ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خصوصیت ہے، کافروں کو سنوانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے.
ٹھیک ہے. تو اور یہ تاکہ کافروں کے لیے جو ہے وہ یہ حسرت کا باعث بن جائے. ٹھیک ہے. تو اب یہ اسی طرح سے اب دیکھ لیں کہ اور بھی آپ مطلب یہاں پہ تبیین الحقائق آپ دیکھ لیں، یہ کنز الدقائق کی جو ہے وہ شرح ہے، یہ آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. امام ذیلی کی تبیین الحقائق میں بھی آپ کو یہی چیزیں مل جائیں گی. ٹھیک ہے. وہی روایات ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہی بات اس چیز کا رد کیا تھا، انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور کے ذریعے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، مختص ہے، مختصاً بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہے کہ یہ احیاء کے لیے یعنی زندوں کے لیے یہ واعظ تھا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اس کی نظیر ہمیں مل جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ بات مراد ہے کہ جب مروی ہے کہ جب وہ قبرستان میں آتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم اے اہل ایمان کے جو قوم ہے، تمہاری عورتوں نے جو ہے وہ نکاح کر لیے، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہارے گھروں میں کسی اور نے رہائش جو ہے وہ اختیار کر لی، تو فہذا خبرکم عندنا، تو تمہارے بارے میں ہمارے پاس یہ خبر ہے، تو ہمارے بارے میں تمہارے پاس کیا خبر ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو حضرت علی سے مروی ہے، یہ جو وہ خطاب کرتے تھے، تو اب یہ واضح و نصیحت کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مردے جو ہے وہ بات سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، یہ بات مراد نہیں ہے. وہ یہ اصل میں اس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں. تو احناف کے ہاں اور اسی طرح سے اور بھی مختلف جو فقہ ہیں، آپ فقہ شافعی میں دیکھ لیں، آپ فقہ شافعی میں دیکھ لیں، یہ دیکھیں، یہ فقہ شافعی کی کتاب ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ والی کتاب ہے اسنا مطالب. ٹھیک ہے. اسنا مطالب میں آپ دیکھ لیں تو وہ یہی بات کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وما انت بمسمع من فی القبور. ٹھیک ہے. تو کہ وہ جو ہے ان کو سنوا دیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سنوا دیا تھا، اور وہ جواب کی جو ہے وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے. اور یہ جو ہے نا کہ میت سنتی ہے جوتوں کے چاپ کی آواز، تو یہ وہذا یکون فی وقت دون وقت، یہ بعض اوقات میں ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو سنوا دیتا ہے. یہ بات اصل میں ہو رہی ہے. اسی طرح اور حنابلہ کی کتابیں آپ نکال لیں، جیسے یہ المغنی جو ہے وہ ابن قدامہ کی ہے. یہ ساری کتابیں میں نے نکالی ہوئی ہیں لیکن بہت لمبی چوڑی بحث ہو جائے گی. یہ ابن قدامہ کی جو ہے، یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور. کیونکہ اس کے حواس باطل ہو گئے، قبر میں چلا گیا، حواس باطل ہو گیا، اس کی جان جاتی رہی، تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ کیسے سن سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات نہیں. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی کی وجہ سے، اور ایک ایسا عمر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور اس کے اوپر آپ دوسروں کو قیاس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے فقہاء نے گفتگو کی ہے. ہم اس میں کسی لمبی چوڑی بحث میں نہیں جانا چاہتے. اصل بات یہ ہے کہ کتاب و سنت سے ایک مفہوم ثابت ہو جائے، تو اب اس میں فقہاء کی جو بات ہے اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے. کچھ فقہاء ادھر چلے جاتے ہیں، کچھ ادھر چلے جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ احناف میں جو میجورٹی ہے اور فقہاء میں جو اکثریت ہے وہ عدم سماع کی ہی قائل ہے. وہ اس بات کی قائل نہیں ہے کہ جی وہ مردے جو ہے وہ سنتے ہیں. اچھا، اس میں جو معاصر ہمارے ہاں لوگ ہیں، جیسے دیکھیں کہ یہ جامعہ جو العلوم اسلامیہ ہے، یا جامعہ بنوری ٹاؤن جسے ہم کہتے ہیں، ایک جامعہ بنوریہ ہے عالمیہ اور ایک جامعہ بنوری ٹاؤن ہے. تو جامعہ بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں تو یہاں پہ اب آپ جا کے دیکھیں کہ یہ سماع موتیٰ کے اوپر آپ کو ایک فتویٰ ملے گا، ایک سوال کا جواب. تو اس میں جو ہے وہ سائل نے سوال کیا کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ، شروع میں ہی انہوں نے گفتگو کا آغاز ہی یہاں سے کیا ہے کہ سماع موتیٰ کا مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جن میں خود صحابہ کرام کا باہمی اختلاف رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سماع موتیٰ کو ثابت قرار دیتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی نفی کرتی ہیں. اس لیے دوسرے صحابہ اور تابعین بھی دو گروہ ہوئے ہیں، بعض اس بات کے قائل ہیں، بعض نفی کے. اتنی بات تو صحیح اور صریح احادیث سے ثابت ہے کہ بعض اوقات میں مردے زندوں کا کلام سنتے ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں کہ ہر حال میں ہر شخص کے کلام کو ضرور سنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات ایک تو انہوں نے کی ہے کہ صحابہ سے اختلاف چلا رہا ہے، وہی جو ہم نے روایتیں دکھائیں انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا. حضرت عبداللہ بن عمر قائل تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قائل نہیں تھی. اسی طرح تابعین میں بھی دو موقف ہو گئے. تو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بات تو بہرحال ثابت ہوتی ہے کہ ہر وقت میں نہیں سنتے، ہر وقت میں نہیں سنتے، کبھی کبھار سنتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو چاہیں تو سنوا دیتے ہیں. لیکن اگلی بات کیا کہہ رہے ہیں، اگلی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے مالکی
شافعی، حنبلی اور احناف کی اکثریت اور اکابرین دیوبند کی اکثریت سماع موتیٰ کی قائل ہے، سماع موتیٰ کی قائل ہے۔ سماع موتیٰ کی طرح مردے کا سلام کا جواب دینا، مانوس ہونا اور قبر پر آنے والے کو پہچاننا بھی جمہور علماء کے ہاں ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات انہوں نے جو کی ہے نا، یہ بات اختلافی ہے کہ جی میجورٹی جو ہے وہ سماع موتیٰ کی قائل ہے، یہ جو بات کہہ رہے ہیں، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ احناف کی اکثریت سماع موتیٰ کی قائل ہے۔ اچھا، سماع موتیٰ سے ان کے نزدیک بھی مراد کیا ہے کہ کبھی کبھار سنتا ہے، ہمیشہ نہیں، ہمیشہ انہوں نے بھی نہیں کہا، ہمیشہ انہوں نے بھی نہیں کہا۔ انہوں نے بھی یہاں پہ یہ کہا ہے کہ جب سلام کیا جاتا ہے تو اس کا وہ جواب دیتا ہے، جب قبر پہ آتا ہے تو مردہ اس کو پہچانتا ہے اور اس سے مانوس ہوتا ہے، یہ باتیں ثابت ہیں۔ لیکن یہ کہ ہمیشہ وہ آپ کی ہر بات مردہ سنتا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں یہ بات نہیں ہے۔ تو اس معنی میں سماع موتیٰ کہ وہ سلام کا جواب دے جب آپ قبر پہ جائیں تو وہ آپ سے مانوس ہو یا قدموں کی چاپ سنیں، تو اس معنی میں سماع موتیٰ وہ کہتے ہیں کہ جمہور اس کے قائل ہے، ٹھیک ہے، یہ بات وہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں، لیکن ہر حال میں وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، ہر حال میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات میں مردے جو ہے وہ آپ کی بات سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں جو ہمیں بات اسی بات کو ہم اگر دیوبند کی ویب سائٹ سے نکالیں تو ان کا بیانیہ زیادہ محتاط ہے، اور وہ میرے خیال میں، ہمارے خیال میں وہ تحقیق زیادہ بہتر ہے۔ جو علماء دیوبند یعنی دارالافتاء دیوبند کی جو ویب سائٹ ہے پراپر بنی ہوئی ہے، یہ دیکھیں دارالافتاء دیوبند کی ویب سائٹ ہے، یہاں پہ بھی یہ سوال ہوا سماع موتیٰ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ یہ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند الہند، سماع موتیٰ کا مسئلہ کرنے اول سے ہی مختلف ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کسی نے سوال کیا اس حوالے سے، تو اس کے جواب میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے حوالے سے جو واقعہ ہے اس کے بارے میں تو ہم کچھ گفتگو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک سماع موتیٰ کے سلسلے میں امام صاحب کے عقیدے کا تعلق ہے تو سماع موتیٰ کا مسئلہ کرنے اول سے مختلف ہی ہے، شروع سے مختلف ہی ہے، یعنی اس میں اختلاف رہا ہے۔ البتہ حنفیہ کے نزدیک راجح عدم سماع موتیٰ ہے، عدم سماع موتیٰ یہ حنفیہ کے نزدیک راجح ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہاں جامعہ بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ پہ کیا تھا کہ سماع موتیٰ احناف کا مسلک ہے، میجورٹی یعنی جمہور احناف کا مسلک ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پہ کیا ہے کہ جمہور جو احناف کے علماء ہیں یا بڑے جو فقہا ہیں احناف کے، ان کا موقف کیا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ یہی بات ان کی درست ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو ان کی فقہ کی کتابوں سے بھی دکھا دیا اور بہت حوالے ہیں۔ اچھا، اس میں آگے چل کے دیکھیں، نیز اس سلسلے میں حضرت امام اعظم رحمہ اللہ یا حضرات صاحبین رحمہ اللہ سے سماع موتیٰ کے ثبوت میں کوئی روایت مروی نہیں ہے، اور نہ ہی جمہور فقہا کے نزدیک سماعت اہل قبور ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ اس کے خلاف عدم سماعت کی بہت سی روایتیں جمہور فقہا سے کتب معتبرہ فقہ حنفیہ وغیرہ میں متواتر منقول ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے فتاوی دارالعلوم فلاں فلاں صفحہ اور اس کا مطالعہ کر لیا جائے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مردے سنتے ہیں، اس حوالے سے تو کوئی روایت نہ امام ابو حنیفہ سے، نہ صاحبین سے، قاضی ابو یوسف امام محمد سے، نہ ہمارے بڑے فقہا سے مروی ہے۔ ہاں، مردے نہیں سنتے اس حوالے سے آپ کو بہت کچھ فقہ کی کتابوں میں مل جاتا ہے۔ پھر دیکھیں ان کی بات کہ مردے نہیں سنتے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے خلاف عدم سماعت یعنی مردے نہیں سنتے، اس کی بہت سی روایتیں جمہور فقہا سے کتب معتبرہ فقہ حنفیہ وغیرہ میں متواتر منقول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھ لیں۔ اچھا، مزید آپ دیکھنا چاہیں تو یہ ہماری ایک ویب سائٹ ہے اردو فتویٰ کے نام سے، اس میں بعض اہل حدیث علماء سے یہ سوال ہوا کہ احناف کا کیا موقف ہے۔ شروع میں جو ہمارے یہاں اہل حدیث علماء تھے تو ان سے احناف کا موقف بھی پوچھ لیا جاتا تھا، جیسے آج مجھ سے بھی بعض اوقات حنفی حضرات سوال پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ اہل حدیث ہیں، آپ ہمیں حنفیہ کا موقف بتائیں۔ تو پھر میں انہیں بتا دیتا ہوں بھائی اس مسئلے میں حنفی اسکول آف تھاٹ کا موقف یہی ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے معتدل اہل حدیث علماء سے اگر کوئی حنفی پوچھتا تھا کہ حنفی مجھے موقف بتائیں تو وہ اس کو حنفی موقف بتا دیتے تھے، اور اگر کتاب و سنت کا پوچھتے تھے تو اس کو کتاب و سنت کا بتا دیتے تھے، یعنی جو ان کی کتاب و سنت کا فہم ہوتا تھا اس کے مطابق۔ تو یہ اب دیکھیں سماع موتیٰ ثابت ہے یا نہیں۔ تو سوال یہ آیا تھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ سماع موتیٰ ثابت ہے یا نہیں؟ جواب حنفی مذہب سے ہو اور حنفی مذہب کی کتب معتبرہ سے سند ہو۔ یہ آپ دیکھ لیں 4420، یہاں سے آپ اس کا دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اس کا یہ URL، اس کو جا کے آپ خود چیک کریں، ٹھیک ہے۔ 4420 یہ سوال نمبر ہے،
اور یہ سماع موتیٰ ثابت نہیں، اس کی ہیڈنگ ہے۔ یہاں آپ دیکھ لیں کہ فقہ حنفی کی کتابوں کے حوالے یہ انہوں نے دیے ہیں کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ سماع موتیٰ نہیں ہے، یا اس کو سکرین روک کے آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیں کافی لمبا چوڑا یہ فتویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انہوں نے فقہ حنفی کی معتبر کتابوں سے حوالے جو ہے وہ دیے ہیں کہ سماع موتیٰ نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک یہ فتاویٰ علماء حدیث جلد 5 اور صفحہ 397 سے 408 یعنی 10 صفحوں پہ یہ تقریباً فتاویٰ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس حوالے سے ایک اچھی گفتگو ہمیں مولانا مودودی علیہ الرحمہ کے ہاں بھی مل جاتی ہے، ان کی تفہیم القرآن میں بھی ہے اور ان کی بعض دوسری کتب میں بھی ہمیں مل جاتی ہے۔ تو ان کی تفہیم القرآن سے ایک صاحب نے ایک سوال پیدا کیا بڑا انٹرسٹنگ، اور مولانا مودودی نے اس کا جواب بھی بڑا اچھا دیا ہے۔ صاحب نے کہا کہ جی میں تفہیم القرآن کا مطالعہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ رسائل و مسائل میں ہے، تفہیم القرآن کا مطالعہ کر رہا ہوں، اور مضامین ماشاءاللہ جو ہے وہ اس کے مطالعے سے بہت دل نشین ہو جاتے ہیں۔ اس نے تعریف کی مولانا مودودی کی، ٹھیک ہے، اور آپ کی تصنیفات رسائل و مسائل حصہ اول اور دوم اور تفہیمات حصہ اول اور دوم کو بھی میں نے مطلب دیکھا ہے۔ تو وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ نے سورہ یونس کی آیت ہے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے یہ بات کہی ہے کیا کہ یعنی وہ تمام فرشتے اور وہ تمام جن و ارواح، اسلاف و اجداد، انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، شہداء وغیرہ جن کو خدائی صفات میں شریک ٹھہرا کر وہ حقوق انہیں ادا کیے گئے جو دراصل خدا کے حقوق تھے۔ یہی بات ہم نے کی نا کہ جنات کو، فرشتوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو، صالحین کو، شہداء کو خدا کی حقوق جو ہے وہ دے دیے جاتے تھے۔ وہاں اپنے پرستاروں سے صاف کہہ دیں گے، یعنی قیامت والے دن، یہ سب لوگ کہ ہمیں تو خبر تک نہ تھی کہ تم ہماری عبادت بجا لا رہے ہو، تمہاری کوئی دعا، کوئی التجا، کوئی پکار اور فریاد، کوئی نظر و نیاز، کوئی چڑھاوے کی چیز، کوئی تعریف و مدح، ہمارے نام کی جاپ اور کوئی سجدہ ریزی اور آستانہ بوسی و درگاہ گردی ہم تک نہیں پہنچی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جتنے لوگ مر چکے ہیں، خواہ وہ انبیاء علیہ السلام ہو یا اولیاء کرام وغیرہ، ان کی مزاروں اور قبروں پر جا کر لوگ چیخیں چلائیں اور حاجات کے لیے پکاریں، وہ اس سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں اور کچھ نہیں سنتے، اور اس مضمون پر بہت سی آیات جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا تو یہ مولانا مودودی کی جو ہے وہ مطلب تفہیم القرآن میں یہ بات تھی کہ بھئی یہ جو پکارتے ہیں تو وہ تو کچھ بھی نہیں سن رہے، ٹھیک ہے، تو کس کو تم پکار رہے ہو؟ جو نظر و نیاز دے رہے ہو، جو چڑھاوے چڑھا رہے ہو تم، جو وہاں پہ سجدے کر رہے ہو، جو التجائیں اور فریادیں کر رہے ہو جا کے مزاروں پہ، قبروں پہ، انبیاء، شہداء، صالحین سے، کوئی فرشتوں کو یا جنات کو یا کسی کو بھی تم پکار، وہ تو سن ہی نہیں رہے، تو تم کس کو پکاری جا رہے ہو؟ اور اس معاملے میں قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ٹھیک ہے۔ آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے، جو قبروں میں آپ ان کو نہیں سنوا سکتے، اگر آپ ان سے دعا کریں تو آپ کی دعا سن نہیں سکتے، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا کہ جو اس کو پکارے، جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتا اور وہ ان کی دعا سے غافل ہے۔ لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب حدیث پہ نظر پڑتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس نے اشکال پیدا کیا کہ آیات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن حدیث پہ جب نظر پڑتی ہے، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ زیارت کرنے والے کو پہچان لیتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، تو یہاں پہنچ کر ذہن جو ہے وہ قلق اور اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نے نیچے وہ حدیثیں پیش کی ہیں اور مولانا مودودی سے سوال کیا ہے کہ یہ عقدہ آپ کھولیں کہ یہ کیا بات ہے۔ اس پہ پھر مولانا مودودی نے جو ہے وہ جواب دیا، ٹھیک ہے، اور یہ جواب میں بہت گہرا نقطہ مولانا نے بیان کیا۔ مولانا یہ کہتے ہیں دیکھیں آپ نے جو اشکال ذکر کیا نا وہ بظاہر تو پیچیدہ معلوم ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا غور کرنے پہ ساری پیچیدگی رفع ہو جاتی ہے۔ موت کے متعلق یہ بات تو عقل عام اور مشاہدے سے معلوم اور معروف ہے کہ وہ جسم اور روح کے درمیان اس تعلق کے انقطاع کا نام ہے جو عرف عام میں زندگی کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی موت کیسے کہتے ہیں کہ روح نکل جائے، اس کو ہم موت کہتے ہیں۔ اس معنی میں عام انسانوں کی طرح انبیاء، اولیاء اور شہداء سب نے وفات پائی ہے، یعنی ان کی روح جو ہے وہ ان کے جسم سے نکل گئی، اسی کو موت کہتے ہیں۔ اس معنی میں سارے فوت ہو گئے، یہ تو قرآن نے کہا انکم میتون وانہم سب فوت ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑا گہرا نقطہ آ رہا ہے، اور خود شریعت بھی ان کے دفن کرنے کی اجازت دیتی ہے، ان کا ترکہ تقسیم کرتی ہے، اور ان کی بیواؤں کے نکاح ثانی کو جائز رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے آگے کیا، اور ان کے لیے موت یا قتل یا وفات کے لفظ کو استعمال کرتی ہے۔ مولانا مودودی کہتے ہیں
کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ فوت ہی نہیں ہوئی ہے، وہ زندہ ہیں، تو پھر ان کا ترکہ کیسے جائز ہوا؟ پھر زندہ آدمی کو آپ نے دفن کیسے کر دیا؟ مطلب آپ نے زندہ کو دفن کر دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور آپ نے ان کو دفن کر دیا، کیا بات کر رہے ہیں؟ پھر جو لوگ فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ترکہ کیسے تقسیم ہوگا؟ اگر وہ زندہ ہے تو ترکہ تو تقسیم ہو ہی نہیں سکتا زندہ کا۔ اگر وہ زندہ ہیں تو پھر جو ہے وہ ان کی بیوی سے نکاح کیسے جائز ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس کی بیوی سے تو نکاح جائز ہی نہیں ہو سکتا۔ تو مولانا مودودی نے کہا ہے کہ قتل کے الفاظ قرآن نے استعمال کیے کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے، ٹھیک ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ شہید کا لفظ استعمال کیا، وفات کا لفظ استعمال کیا، انک میت وانہم میتون، موت کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہ سب بتا رہا ہے کہ بھائی وہ کچھ ہوتا ہے، وہ مر جاتے ہیں، روح جسم سے نکل جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتے ہیں، اسی بنیاد پہ جو ہے وہ ان کی بیویاں آگے نکاح کر سکتی ہیں، ان کا ترکہ، ان کا مال وراثت تقسیم ہوتا ہے۔ یہ سب بات بتا رہے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پھر بھی زندہ ہیں؟ یہ نہیں کہہ سکتے نا۔ تو یہ بات بہت لاجیکل ہے۔ تو اب لا محالہ جو زندگی ان کے لیے ثابت ہے وہ زندگی کے معروف معنی سے مختلف ہے، ہاں، یعنی وہ برزخی حیات ہے۔ اس حقیقت کو نگاہ میں رکھ کے جب آپ قرآن اور حدیث کے بیانات پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس زندگی سے مراد بہرحال برزخی حیات ہے، خواہ اس کے مدارج ہر ایک گروہ کے لیے کتنے ہی الگ ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بات جو ہے وہ مولانا مودودی نے اب یہاں پہ کی ہے کہ وہ برزخی زندگی ہے، وہ جس کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ بات آگے کر دی۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور اہم نقطہ جو ہے وہ مولانا مودودی نے بیان کیا، وہ نقطہ ذرا قابل غور، وہ کیا ہے کہ اس برزخی زندگی کی نوعیت جو ہے، جیسا کہ میں اوپر اشارہ کیا کہ ہر ایک گروہ کے حق میں الگ ہے۔ ایک زندگی کفار اور فجار کی ہے، مگر وہ حوالاتیوں کی سی زندگی ہے جس میں ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، انعام و اکرام کا کوئی پہلو اس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سنواتا ہے، مگر کوئی خوشخبری نہیں، بلکہ اس طرح کی باتیں جیسی کہ مقتولین بدر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنائیں تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو۔ کفار کی زندگی سجی حوالاتیوں کی سی زندگی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کچھ ایسی باتیں سنوا دیتا ہے تاکہ ان کے لیے وہ بات عذاب بن جائے۔ اور نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کوئی بات سنواتا ہے، ہر بات نہیں، کوئی ایسی بات جو ان کے لیے خوشخبری ہو، ان کو خوش کر دے، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو سنوا رہا ہے، کفار کو بھی سنوا رہا ہے جیسے بدر کے کنویں والوں کو بھی، لیکن ایسی بات اللہ نے ان کو سنوا دی جس سے ان کے علم میں، دکھ میں، تکلیف میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ اب ان کی وہ جو ہے وہ جزا شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کی تکلیف بڑھے، اور اپنے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ اچھی بات سنواتے ہیں تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو۔ ان میں سے اگر کچھ لوگ دنیا میں پوجے جاتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی سماعت کا کوئی موقع ان کو نہیں دیتا کہ اس سے وہ راحت پا سکیں، بخلاف اس کے، اب یہ بات آگے آ رہی ہے، بخلاف اس کے، یعنی یہ تو کفار کا معاملہ ہوا، بخلاف اس کے انبیاء اور اولیاء اور شہداء اور صالحین کی زندگی اعلی قدر مہمانوں کی سی زندگی ہے جو فیصلہ آخرت سے پہلی میزبانی کے نعیم سے سرفراز ہو رہے ہیں، نعمتوں سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راحت اور لطف کے سامان فراہم کر رہا ہے اور تکلیف دینے والی ہر چیز ان کو محفوظ رکھ رہا ہے۔ انہیں جو کچھ سننے کا موقع دیا جاتا ہے وہ اہل دنیا کے درود و سلام ہے، نہ کہ وہ مشرکانہ باتیں جو جہلا ان کے بارے میں کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو رنج پہنچانے والی ہوں گی نہ کہ خوش کرنے والی۔ ظاہر بات ہے کہ جن بزرگوں نے اپنی ساری عمر شرک کو مٹانے کی کوشش میں کھپا دی، وہ اگر یہ سنیں گے کہ آج خود انہی کو حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارا جا رہا ہے تو اس سے بڑھ کے ان کے لیے رنجیدہ کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ بہت گہرا نقطہ ہے، بہت گہرا نقطہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ بیان کر گئے ہیں کہ بھائی دیکھو، یہ جو ان کو پکار رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ یہ ان کی پکار ان کو سنوا دیں تو جن کو پکارا جا رہا ہے، اللہ کے نبی، شہداء، صالحین، ان کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچانا ہی نہیں چاہتے۔ ان کے لیے اس سے بڑی تکلیف کی بات نہیں ہے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکار رہے ہیں۔ یعنی ساری زندگی جس کی وہ دعوت دیتے رہے، یعنی شرک سے منع کرتے رہے اور توحید کی دعوت دیتے رہے، تو آج لوگ ان کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سنوائیں گے؟ ان کو کبھی بھی نہیں سنوائیں گے، کیونکہ یہ خوشخبری کی نہیں، یہ تو تکلیف کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ یہ کتنا گہرا نقطہ جو ہے وہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے بیان کو ہم سامنے رکھیں، احادیث کے بیان کو ہم سامنے رکھیں، فقہا کے اور اہل علم کے بیان کو ہم سامنے رکھیں، عقل اور فطرت کی گواہی کو ہم سامنے رکھیں، تو وہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے
کہ اصلاً پرنسپل اور اصول یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے، کہیں کہیں اللہ تعالیٰ ان کو سنوا دیتے، اور سنواتے کوئی بات ہے، کوئی بات اللہ تعالیٰ سنواتے ہیں، اور اس میں بھی مقصد کیا ہوتا ہے کہ کفار کو کوئی ایسی بات سنوا دیں جس سے اس کے دکھ اور تکلیف میں اضافہ ہو جائے، اور نیک بندے کو کوئی ایسی بات سنوا دیں کہ جس سے اس کی خوشی اور راحت میں اضافہ ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہیں، ہمیں ان پہ غور و فکر کرنے اور سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ ہمارا سیشن تھا سماعی موتا پہ، یہ بھی طویل ہو گیا۔ بہرحال دیکھیے، بندہ گفتگو کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اس کو سمیٹ لے، اس کے تمام پہلوؤں کو۔ تو اب اسی پہ ہم ایک اور ایپیسوڈ کریں گے سوال و جواب کا، سماعی موتا کے حوالے سے۔ آپ سامعین میں سے کسی کے جو سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو ایک نیکسٹ سیشن میں اس کو جو ہے وہ سمیٹ لیں گے، پھر اس کے بعد پھر ہم اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف آگے چلیں گے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک سیشن میں ہم مسئلہ بیان کریں کتاب و سنت سے اور ائمہ کی آراء یا فقہاء اور محدثین کی آراء کی روشنی میں، اور دوسرے سیشن میں ہم کچھ سوالات کو ایڈریس کر لیتے ہیں، کچھ سوالات کو، کچھ جوابات کو۔ باقی دیکھیں کہ بحثیں تو ایسی ہوتی ہیں جو نہ ختم ہونے والی ہوتی ہیں، بعض لوگوں کا جو ہے وہ مزاج مناظرانہ ہوتا ہے، تو ہمارا موقف یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ اپنی بات بیان کریں، اور اس حوالے سے کوئی سوال اہم ہوں تو ان کو آپ ایڈریس کر دیں، اور اس کے بعد آپ آگے چل پڑیں، کیونکہ بہت سی آراء موجود ہیں۔ بس ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے جو بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کھلے دل سے رکھ دیں کہ بھئی یہ ایک موقف ہے، آپ اس کے اوپر غور کریں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اوپر کیا ہے، وہ کوئی زبردستی کرنے والے تو نہیں ہیں، لست علیہم بمسیطر، تو کوئی جبر کرنے والے تو نہیں ہیں، تو جبر تو کسی پہ نہیں ہو سکتا، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو بس یہی ہے کہ آپ بس اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، زبردستی کسی سے منوانے کی کوشش نہ کریں۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کمنٹس میں یا واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے یا ای میل کے ذریعے سے بس کوشش کرتے ہیں بس حافظ صاحب ہماری بات مان جائیں، آپ ہماری بات جو ہمیں سمجھ میں ہے وہی حق ہے، بس آپ اس کو مان لیں، اور بھلے وہ شرک و بدعت ہو۔ تو یہ ہم کیسے مان لیں ایک چیز کو؟ ہم اگر سمجھ رہے ہیں کہ وہ شرک و بدعت ہے تو ہم اس کو کیسے مان لیں؟ بس آپ کا زیادہ سے زیادہ آپ کا رائٹ، آپ کا حق یہ ہے کہ آپ اپنی بات اپنی وال پہ، اپنے چینل پہ رکھتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اپنی باتیں رکھی ہیں، بریلوی بھی بیان کر رہے ہیں، دیوبندی بھی بیان کر رہے ہیں، اہل حدیث بھی بیان کر رہے ہیں، جہاں پہلے 20 رائے موجود ہیں، ایک حافظ صاحب کی بھی رائے آ جائے گی، تو آپ کو کیا پریشانی؟ آپ سن لیں، اگر آپ کو اس سے اتفاق نہیں ہے تو آگے بڑھ جائیں یہ کمنٹ کر کے کہ جی حافظ صاحب آپ کی رائے سے اتفاق نہیں ہے، بس اتنا ہم کر سکتے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ پابندیاں نہ لگائیں، انسسٹ نہ کریں، زور زبردستی نہ کریں، منوانے کی کوشش نہ کریں، بس اپنی رائے رکھیں، بس ٹھیک ہے، جیسے ہم نے اپنی رائے جو ہے وہ رکھ دی آپ کے سامنے۔ تو باقی یہ ہے کہ قیامت والے دن اب ظاہری بات ہے کہ معلوم ہو جائے گا کہ جی کس کی رائے ٹھیک تھی، کس کی رائے غلط تھی۔ اب یہ ساری باتیں تو قیامت والے دن نہیں کھلیں گی، لیکن ہم میں سے ہر شخص کی کوشش ہے کہ دوسرا شرک و بدعت سے بچ جائے، کیونکہ شرک ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے پھر جو ہے وہ آخرت میں کوئی خلاصی نہیں۔ ہاں، جو لوگ سماع موتا کے قائل ہیں، اب ایک آخری بات ہو سکتی ہے کہ سماع موتا کے جو لوگ قائل ہیں کہ آپ وہ شرک کر رہے ہیں، نہیں، شرک نہیں کر رہے۔ کیا یہ بدعی موقف ہے؟ نہیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے یہ بدعی موقف ہے۔ یہ کیا ہے پھر؟ ہم اس کو کہتے ہیں یہ خطا و ثواب کا معاملہ ہے۔ سماع موتا کا مسئلہ خطا و ثواب کا ہے، غلطی اور درستی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، یہ موقف ٹھیک ہے، درست ہے، مردے سنتے ہیں، یہ موقف غلط ہے۔ بس اس سے زیادہ ہم کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتے، تو بس صحیح موقف اختیار کرنا چاہیے، غلط موقف کو آپ اختیار نہ کریں۔ غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں جو ہے وہ صحیح رائے تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور صحیح رائے تک ہمیں پہنچنا چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔